اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام کا چوتھا حصہ شروع کرتے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن جب آپ سوئے تو وہی شخص آیا اور بولا برہ کو کھودو۔ آپ نے سوال کیا برہ کیا ہے؟ تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر تیسرا دن ہوا اور جب آپ کام سے واپس آئے اور رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آ گیا اور کہنے لگا مجنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا مجنونہ کیا ہے؟ تو پہلے کی طرح وہ پھر چلا گیا۔ ان 3 دنوں میں آپ بڑے پریشان رہے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو اپنا خواب سنایا تو وہ بھی حیران تھے یہ سب کیا ہے، لیکن ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں سال بعد اپنی قدرت دوبارہ دکھانا چاہتا ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ شاید کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو۔ قریش نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ کہاں ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کون سی جگہ کو کھودا جائے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت عبد المطلب بھی ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائے تھے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آخر جب وہ چوتھے دن انہی خیالات میں کھوئے ہوئے سوئے تو پھر وہ آدمی آ گیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ اس سوال پر وہ شخص غائب نہیں ہوا، بلکہ اس نے تفصیل سے بتایا کہ زمزم وہ چشمہ ہے جو کبھی نہیں سوکھے گا، نہ ہی اس کا پانی کم ہوگا، بلکہ وہ کعبہ کے طواف کے لیے آنے والے حاجیوں کے گروہوں کو سیراب کرے گا۔ خواب میں ہی حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ اس مقدس چشمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بتایا نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اتنے میں پھر اسی شخص نے کہنا شروع کر دیا کہ لید اور خون کے درمیان غراب آسم کے پاس چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ آپ اٹھے تو آپ کو اطمینان تھا، کیونکہ خدائے رب العزت نے کھول کر وضاحت کر دی تھی، اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی کہ کہاں کھدائی کرنی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بتایا گیا چیونٹیوں کے گھر کے پاس جہاں کل کوا چونچ مارے گا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب خدا کی مرضی ہوتی ہے یا جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے جو وقت مقررہ ہوتا ہے، اس وقت خدا ایسے انسانوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کو وہ بتا سکے اور جن سے کام لے سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چشمہ ظاہر ہو جائے، اور جو چھوٹے چھوٹے کنویں اس وقت مکہ میں موجود تھے، ان سے پانی تو حاصل ہوتا تھا۔ وہ مکہ کے لوگوں کو تو شاید پورا ہو جاتا، مگر حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیشہ کمی کا احساس رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پانی کی کمی نہ رہے، پیاس محسوس نہ ہو۔ بظاہر یہ دنیا کے پانی کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ قادر خدا اپنی قدرت کے ذریعے بتا رہا تھا کہ اب ایسا چشمہ بھی ظاہر ہوگا جس کا پانی کبھی نہیں سوکھے گا۔ یعنی اسلامی تعلیم، قرآن پاک
جو سب آنے والوں کو سیراب کرے گا۔ اب ان چھوٹے کنوؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی دوسرے نبیوں کی تعلیمات، کیونکہ وہ تو چھوٹے کنویں تھے، اس میں پانی بھی کم تھا، سب مل کر بھی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے، لیکن اس چشمہ سے ہر دور کے ہر انسان کی ضرورت پوری ہوگی۔ یہ زمزم ایک ظاہری اور جسمانی چشمہ ہے، مگر روحانی اور حقیقی چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جو کبھی کسی کو پیاسا نہیں چھوڑے گا۔ چاہے زمزم چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہری نشان ہے، خدا تعالیٰ ان ظاہری نشانوں سے ہی اپنے روحانی نشانات سمجھاتا ہے، مگر جو اس کی قدرت سے، اس کے فضل سے سمجھ رکھتے ہیں، یا جن کو ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خدائی نشانات کو سمجھ سکیں، وہ جان لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ظاہر ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے اس چشمہ کی تلاش کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کعبہ میں کھڑے ہو کر قریش سے مدد مانگی۔ پہلے تو کچھ لوگ راضی ہو گئے، مگر بعد میں انکار کر دیا۔ آپ نے بڑے عزم سے کہا کہ مجھے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ تم لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو لے کر چشمہ کی تلاش میں نکل پڑوں گا۔ اس پر تمام قریش کے سردار آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ اکیلے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کو سخت دکھ ہوا کہ بجائے مدد کرنے کے یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری کمزوری کا کہ ایک بیٹا ہے، پھر میں غریب بھی ہوں، ان لوگوں کی طرح میرے پاس دولت نہیں۔ اسی وقت انہوں نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے خدا، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوں تو میں ان میں سے ایک جسے تو چاہے تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ لوگ اس نیک مقصد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میری اولاد تیرے گھر کی محافظ ہو۔ پھر وہ دعا کرتے ہوئے حارث کے ساتھ چلے گئے جہاں قریش اپنے جانور قربان کیا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے چونٹیوں کے گھر کو دیکھا، ساتھ ہی کوا بھی چونچ مار رہا تھا۔ وہی انہوں نے کھدائی شروع کی۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ آپ کھوتے جا رہے تھے اور قریش کے افراد حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیا ہو گیا ہے عبد المطلب کو؟ صرف خواب کی وجہ سے اتنی محنت کر رہا ہے، کیا معلوم ملے نہ ملے، مگر آپ کے عزم اور حوصلہ کی وجہ سے خاموش تھے۔ ابھی زیادہ کھودا بھی نہ تھا کہ اندر کا راز کھل گیا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اب قریش جان گئے کہ آپ کو سچ بتایا گیا تھا۔ جب اور کھودا گیا تو اس میں سے وہ دولت جو چشمہ میں ڈالی گئی تھی، یعنی 2 سونے کے ہرن اور نہایت سفید تلواریں اور زریں، یہ قبیلہ جرہم کے سردار عمرو بن الحرث جرہمی نے مکہ سے جاتے ہوئے اس میں ڈال دی تھی۔ اب تو قریش کو سخت افسوس ہوا کہ اگر ہم مدد کرتے تو ان سب چیزوں سے ہم کو بھی حصہ ملتا، مگر اب کیا کریں؟ قریش کو فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کی دولت ہے، اس میں ہم بھی حصہ دار ہیں۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ ہم کو بھی حق دو ورنہ ہم جھگڑا کریں گے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو جواب دیا کہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں، چلو کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، جیسے جج ہوتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ اس پر قریش نے کہا کہ قبیلہ بنی سعد کی کہنا یعنی جادوگرنی جس کا نام حزیم ہے اسے مقرر کرتے ہیں، اور وہ ملک شام کے بلند علاقوں میں رہتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ قریش کے قبیلوں کا ایک ایک آدمی سوار ہوا۔
سوار ہو کر شام کی طرف چلے تاکہ اس کانا سے فیصلہ کروا سکیں، جس زمانہ میں چونکہ شہر آج کل کی طرح پھیلے ہوئے اور دور دور تک آباد نہیں ہوتے تھے، بلکہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، راستے پرخطر تھے اور ویران تھے۔ اس وقت تیز رفتار سواریاں بھی نہ تھیں، اس لیے اونٹوں پر سفر کرنا ہوتا تھا اور بعض اوقات مہینوں بعد کوئی قافلہ گزرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ راستے بہت ہی ویران تھے۔ پھر جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عرب ایک صحرا ہے اور صحرا میں پانی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ سفر کے لیے کافی پانی لے کر چلتے تھے۔ اگر راستہ میں ختم ہو جاتا تو بڑی مشکل ہوتی اور بعض دفعہ تو قافلے کے قافلے پیاسے مر جاتے تھے۔ جب یہ قافلہ حجاز اور شام کے درمیان پہنچا تو ان کا پانی ختم ہو گیا۔ گرمی، پیاس کی شدت، پھر آبادی سے دور، ان تمام باتوں نے ان کو خوفزدہ کر دیا۔ کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، مگر ان لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ اگر تم کو دے دیا تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اب تمہارا ہے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے معزز اور سردار بھی مانے جاتے تھے، اور وہ عام سرداروں کی طرح نہیں تھے کہ صرف اپنی بات منوائیں، بلکہ ان میں یہ خوبی تھی کہ ان کو اپنے لوگوں کے آرام اور دکھ کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ان کو اپنی قوم کے ان لوگوں پر افسوس ہوا جن کے پاس پانی تھا اور وہ دینے سے انکار کر چکے تھے۔ ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی ہلاکت کی بھی فکر تھی کہ کیا کریں۔ آپ نے سب سے مشورہ کیا تو سب بولے، جو آپ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ اس پر آپ نے کہا کہ ہر شخص اپنے لیے ایک گڑھا کھودے تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کے ساتھی اس کو اس میں دھکیل دیں اور وہ گدھوں چیلوں کی خوراک بننے سے محفوظ رہے۔ یہاں تک کہ کوئی ایک بچ جائے گا تو اس ایک کی بربادی بہتر ہے بجائے اس کے کہ سب اس طرح مر جائیں اور ان کی لاشیں صحرا میں بکھری پڑی ہوں۔ چنانچہ سب نے اس بات کو مان کر اپنا اپنا گڑھا کھودا اور ان کے کنارے بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگے۔ پیاس اور خوف سے ان سب کی بری حالت تھی، ان میں ہمت ہی نہ تھی کہ کچھ سوچتے، وہ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب قوم کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے قریش کے لوگوں کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا کہ اٹھو، آگے چلتے ہیں، شاید کوئی بستی مل جائے جہاں پانی ہو۔ اس طرح مایوس ہو کر بیٹھ جانا اچھا نہیں، خدا مدد کرے گا۔ مگر وہ تو جہاں جمے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ چند لوگ آپ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوئے۔ آپ اٹھے اور جب اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے اس کو اٹھایا تو خدا کی شان، اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے خود بھی پانی پیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی۔ پھر آپ نے قریش کے لوگوں کو بلایا اور کہا، یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، پیو اور سیر ہو جاؤ، جی بھر کے پیاس بجھاؤ، ساتھ ہی سفر کے لیے بھی بھر لو، اور دیکھو میرے خدا کا نشان۔ اس تازہ نشان اور خدا کی عظمت کو دیکھ کر قریش کے لوگوں نے کہا کہ خدا نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے حق میں فیصلہ، اس خدا نے ثابت کر دیا کہ چشمہ کے مالک آپ ہیں، کیونکہ اس صحرا میں پانی کا عطا کرنا اور پانی بھی آپ کی اونٹنی کے قدموں میں نکلنا بتاتا ہے وہ پانی آپ کا ہے۔ اس طرح قریش کے تمام قبائل متفقہ طور پر چشمہ زمزم سے آپ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ لیکن اس دولت کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ انہوں نے کہا
اس دولت میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ تیر ڈالیں گے۔ اس زمانہ میں تیروں سے فال نکالا کرتے تھے۔ پھر یہ طے کیا کہ کعبہ کے نام کے دو تیر قریش کے اور 2 تیر حضرت عبد المطلب کے۔ جس چیز پر جس کے 2 تیر نکلیں گے وہ اسی کو ملے گی، جس کے 2 تیر نہیں نکلیں گے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ خدا کے حضور دعا کرنے لگے اور تیر ڈالنے والے نے اپنا کام شروع کیا تو خدا نے کیا کیا کہ کعبہ کے نام 2 سونے کے ہرن نکلے، تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام نکل آئیں اور قریش کے تیر خالی گئے۔ اس طرح ایک بار پھر خدا نے فیصلہ کر دیا کہ قومی دولت کا حق بھی اسی خاندان کا ہے، چونکہ اس نے آگے چل کر امین ہونا ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے بھی امانت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے تلواروں کو کعبہ کے دروازے کے طور پر لگایا، ہرنوں کو دروازے میں نصب کر دیا اور خود چشمہ سے حاجیوں کی خدمت کا حق ادا کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا سونا تھا جو خانہ کعبہ کو سجانے کے لیے استعمال ہوا۔ حضرت عبد المطلب اگر چاہتے تو اس ساری دولت کو اپنے عیش و آرام پر خرچ کر سکتے تھے، مگر خانہ کعبہ کی محبت نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ سب خدا کے گھر کی نظر کر دیا جائے۔ اور ایک سچے امین کی یہی پہچان ہے کہ وہ خود اس امانت کو اس کی صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ یوں خدا نے ایک بار پھر اس مقدس چشمہ کو جاری کر کے دنیا کو بتایا کہ اب اس کا بالغ آنے والا ہے۔ اب مکہ میں انسانوں کی کثرت ہوگی، اس لیے کوئی قوم پیاسی نہ رہے۔ چنانچہ یہ چشمہ تمام دوسرے کنوؤں پر سبقت لے گیا۔ اس کا پانی اتنا بڑا کہ سارے حاجیوں کی ضرورت کو پورا کرتا۔ چونکہ مسجد حرام میں تھا اس لیے سب اسی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ پھر یہ محترم بھی تھا کیونکہ مقدس اور نیک افراد اس کے جاری ہونے کا سبب بنتے رہے۔ یہ سارے قریش اور سارے عرب کے لیے باعث فخر اور ان کی عزت اور عظمت کا نشان تھا۔ اے قریش، تم نے چشمہ کی عظمت کو تو مان لیا، اس پر تو فخر کیا، اس کی شان میں قصیدے کہے جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، مگر تم میں سے ان پر افسوس جو اس چشمہ کے ظاہری حسن کو دیکھتے رہے، اس کے باطنی نشان اور عظمت سے واقف نہ ہو سکے، یہ نہ سمجھ سکے کہ عبد المطلب نے اس چشمہ کی خاطر جب اپنے سب سے عزیز اور پیارے بیٹے عبداللہ کو خدا کی منشا کے مطابق قربان کرنا چاہا تو خدا نے اس قربانی کو ظاہری رنگ میں قبول نہیں کیا، بلکہ باطنی رنگ میں عبداللہ کے جگر گوشے عبد المطلب کے پوتے اور آمنہ کے لال کو ہمیشہ کے لیے اپنا محبوب بنا کر قبول کر لیا۔ اس چشمہ کے ساتھ ایک اور چشمہ کو جاری کیا کہ اس کے بعد پھر کسی چشمہ کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر پیاسا چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کی پیاس بجھتی ہے تو اس چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے، ورنہ وہ پیاسا صحراؤں میں بھٹکتا ہے، تڑپتا ہے۔ کبھی وہ بنی اسرائیل کے چشموں پر جاتا ہے، کبھی نصرانیت کے کنویں اس کو تشنگی بجانے کی دعوت دیتے ہیں، کبھی ہندوازم کے جوہر اس کو پکارتے ہیں، اور کبھی سوشلزم کی جھیلیں اس کو اپنا جلوہ دکھاتی ہیں، کبھی بت مت کے تالاب اور کبھی آتش پرستوں کے گڑھوں میں بھرا ہوا ٹھہرا ہوا پانی اس کو بلاتا ہے، مگر پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھتی۔ تشنگی بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے جب اس کی صدائیں صحراؤں میں گونجتی اور پہاڑوں سے ٹکراتی ہوئی اس چشمہ یعنی چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتی، تو ایک مترنم گیت پیدا ہو کر اس کی بازگشت سارے جہان میں سنائی دیتی ہے۔
کہ آؤ اور اپنی پیاس بجھاؤ، کیونکہ یہی وہ صاف میٹھا اور ٹھنڈا اور بہتا ہوا چمکدار پانی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، ایسا شفاف جیسا آئینہ۔ پیو بھی، اپنا چہرہ بھی دیکھو اور ساتھ ہی اپنے خدا کو بھی پا جاؤ۔ یہ چشمہ زمزم اصل میں نشان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی عظمت کا، ان کی شان کا، ان کے جلال و جمال کا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جاری ہے۔ اللہم بارک وسلم علی محمد وعلی آل محمد انکا حمید مجید۔ کل پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔